تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پہ چھوڑ تو دیے ہیں مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض کشتی آر لگے گی یا پار، اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے میں ڈوب بھی گیا تو یہ میرے لیے آر یا پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو جس دن اس اعتبار پر فیصلہ اللہ پہ چھوڑو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔ پوچھا گیا جنت کے بارے میں کچھ ایسا بتائیں کہ شوق پیدا ہو۔ فرمایا گیا وہاں محمد ہوں گے۔ جنت تلواروں کے سائے۔ اے لوگو، دشمن سے مقابلے کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگو، لیکن اگر مقابلے کی نوبت آ جائے تو پھر جم جاؤ اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ دن کی ابتدا۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش دن کی بہتری کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ سچ کے راستے۔ سچ کے راستے پر چلنے کا یہ فائدہ ہوا کہ راستے میں کہیں بھیڑ نہ تھی۔ لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے۔ میں نے ایک مدت تک لوگوں کو پرکھا ہے، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، نہ آپ کی خاموشی سے اور نہ آپ کی گفتگو سے۔ محبت کی انتہا۔ ایک شخص نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی، بہت محبت کرتا تھا، اپنی بیوی ہے، مگر ایک دن اس لڑکی کو جلد سکن کی کوئی بیماری لگ گئی جس سے اس کی خوبصورتی روز بروز گھٹتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس کا شوہر کسی سفر پر نکلا، واپس آتے ہوئے اسے حادثہ پیش آیا جس میں اس کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں۔ خیر، ان کی ازواجی زندگی یوں ہی چلتی رہی اور اس کی بیوی کی خوبصورتی مزید گھٹتی رہی، مگر اندھے آدمی کو اس بات کا علم نہیں تھا، لہذا ان کی زندگی پر اس کا کوئی اثر بھی نہ پڑا۔ دونوں ایک دوسرے کو پہلے کی طرح چاہتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے رہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا شوہر نہایت ہی غمگین تھا اس صدمے سے، جس کے باعث اس نے اپنا سب کچھ فروخت کر ڈالا اور اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جانے لگا۔ جاتے ہوئے راستے میں ایک شخص نے اسے پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگا، اکیلے کیسے جاؤ گے؟ اب تک تو آپ کی بیوی آپ کی مدد کرتی رہی، آپ کا خیال رکھتی رہی اور آپ کی آنکھیں بنی رہی۔ اندھے آدمی نے جواباً کہا، میں اندھا نہیں تھا، مگر اسے ایسے دکھا رہا تھا جیسے میں اندھا ہوں، کیونکہ اگر اسے یہ پتا ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی دیکھ سکتا ہوں تو یہ احساس اسے اس کی بیماری سے زیادہ تکلیف دیتا، اس لیے میں نے اندھے ہونے کا ڈرامہ کیا۔ وہ بہت اچھی بیوی تھی، میں بس اسے خوش رکھنا چاہ رہا تھا۔ ایک واقعہ۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ مجھے عراق کے کسی گاؤں میں رات ہو گئی۔ میں ایک مسجد میں گیا لیکن چوکیدار نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ میں مسجد سے باہر فرش پر سو گیا۔
چوکیدار نے مجھے پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کر مسجد سے دور کر دیا۔ ایک خدا ترس آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا۔ وہ شخص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار پڑھتا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے اس شخص سے پوچھا، کیا آپ کو استغفار پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میری ہر دعا قبول ہوئی سوائے اس کے کہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ میں نے کہا، میں ہی احمد بن حنبل ہوں، اور تم دیکھو کہ مجھے کیسے گھسیٹ کر تمہارے پاس لایا گیا۔